علامہ اقبال کی نظم ابلیس کے مجلس شورا کا 7واں حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ گزشتہ حصوں میں ابلیس نے اپنے مشیروں سے انسانوں کی ہلاکت کے منصوبے بتائے تھے، اور جس کی تائید اور تعریف مشیروں کی طرف سے ہوئی۔ پھر کچھ مشیروں نے اپنے خدشات کا بھی اظہار کیا جمہوری نظام کے متعلق اور اشتراکی نظام کے متعلق۔ تو اب سارے مشیروں کی بحث کو سمیٹتے ہوئے ابلیس خطاب کر رہا ہے، اور اس میں ابلیس کہہ رہا ہے اپنے مشیروں سے کہ ہے میرے دستے تصرف میں جہان رنگ ابو، کیا زمین کیا محرمہ کیا آسمانی تو بتو۔ ابلیس اپنے مشیروں سے کہہ رہا ہے کہ تم جمہوریت سے اور اشتراکیت سے مت گھبراؤ، پوری دنیا میری مٹھی میں ہے، میں جو چاہوں گا وہی ہوگا، جو نہیں چاہوں گا وہ نہیں ہوگا۔ اگر جمہوریت کسی کو اچھا نظام نظر آ رہا ہے تو یہ اس کی شکل صرف اچھی ہے، ظاہر اچھا ہے، باطن غلیظ ہے، اور اس سے وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ پھر کہا کہ کیا زمین کیا محرمہ کیا آسمانی تو بتو، تو بتو تہ بتے۔ اللہ نے 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا، تو ابلیس کہہ رہا ہے کہ زمین تو چھوٹی چیز ہے، سورج اور چاند ستارے اور 7 آسمان بھی میری مٹھی میں ہیں، تو میری مرضی کے خلاف کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور چونکہ میری مرضی یہ ہے کہ انسان تباہ ہوتے رہیں، لہٰذا جو بھی نظام دنیا کے اندر آئے گا وہ انسانوں کی تباہی کے لیے سبب بنے گا۔ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو۔ پھر ابلیس اپنے مشیروں کو تسلی دے رہا ہے کہ اگر تم جمہوریت سے یا اشتراکیت سے خوفزدہ ہو تو پوری دنیا دیکھ لے گی، جب میں یورپ کی اقوام کا لہو گرماؤں گا ایک دوسرے کے خلاف، انسانیت کے خلاف، اور جب یہ آپس میں لڑیں گے ایک دوسرے کا خون بہائیں گے تو پوری دنیا یہ تماشا دیکھ لے گی کہ میں نے کیا کیا اور میں نے کیا کروایا یورپ کی اقوام سے۔ یہ نظم جو اقبال صاحب نے لکھی ہے تو اس میں جو اشارہ ہے کہ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو، تو اس میں دوسری جنگ عظیم کی طرف اشارہ ہے، اور یہ نظم لکھی گئی ہے جنگ عظیم سے 3 سال قبل۔ اللہ نے، دیکھیں اقبال صاحب کتنے اللہ والے ہیں کہ اللہ نے شروع میں یعنی 3 سال پہلے اللہ نے ان کو الہام کیا کہ دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے اور کون کروا رہا ہے۔ تو اس نظم کی 3 سال کے بعد دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی جس نے لاکھوں انسانوں کا خون بہا دیا۔ کیا امامان سیاست، کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو۔ اور جب میں اقوام یورپ کا لہو گرماؤں گا انسانیت کے خلاف تو سیاسی لیڈر وہ تو نہیں چاہیں گے کہ بھائی ہماری اقوام یہ آپس میں لڑ پڑیں، اور جو کلیسا کی شیوخ ہیں، جو پادری ہیں، راہب ہیں، مولوی ہیں اور پیر ہیں، یہ تو نہیں چاہیں گے کہ بھائی ہم لوگ آپس میں لڑیں اور کسی انسان کا خون بہہ جائے۔ لیکن ابلیس نے یہ کہا کہ یہ جتنے بھی سیاسی لیڈر ہیں یورپ کے اور جتنے بھی شیوخ ہیں، پیر ہیں، مولوی ہیں، تو میں جب ایک ہو کہوں گا یہ سارے میرے دیوانہ بن جائیں گے، میرے ہم نوا بن جائیں گے۔ یعنی جو لوگ ہمیں رکاوٹ کی طرح نظر آ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے ہمارے منصوبوں میں یہ رکاوٹ ڈالیں گے، تو وہ لوگ بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ کارگاہ شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جاموں سے بو۔ مغربی تہذیب اور مغرب سے جو بھی نظام جنم لیتا ہے ابلیس نے اس کی اصلیت دکھا دی اور کہا کہ یہ جو جمہوری نظام ہے، یہ جو اشتراکیت ہے، اب
دور سے تو یہ بہت ہی خوبصورت نظر آ رہے ہیں دونوں نظام، شیشے کی طرح بالکل صاف ستھرے، لیکن اگر کوئی اس شیشے کو توڑ دے تو یہ مٹی کی سوراخی ہے، یہ مٹی کے برتن ہے، اور اندر اگرچہ باہر پر رونق ہے یہ نظام اور یہ تہذیب، لیکن باطن اس کا غلیظ ہے۔ دست فطرت نے کیا دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک، مزد کی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو۔ اور اے میرے اراکین، اے میرے مشیروں، تم ڈرتے ہو کارل مارکس کے اقتصادی نظام سے جسے اشتراکیت کہا جاتا ہے۔ اس نے کیا چاہا؟ اس نے یہی چاہا تھا کہ بھائی امیر اور غریب برابر ہو جائے، معاشرے میں کوئی امیر نہ رہے کوئی غریب نہ رہے۔ تو ابلیس نے کہا کہ بھائی یہ تو قدرتی تقسیم ہے، کہ اللہ نے امیروں کو بنایا اور اللہ غریبوں کو پیدا فرماتے ہیں، کسی کو غریب بنا دیتے ہیں کسی کو امیر بنا دیتے ہیں تاکہ نظام چلتا رہے، یہ تو قدرت کی تقسیم ہے۔ اب جس گریباں کو قدرت کی تقسیم نے چاک کیا ہو، پھاڑ دیا ہو، اب مزدکی کون ہے؟ یہ مزدک جو تھا وہ کارل مارکس کی طرح ایک دانشور تھا جس نے ایک معاشی اقتصادی نظام دیا تھا دنیا کے محروم طبقہ کو، تو وہ بھی اسی طرح یعنی اشتراکیت تھی۔ تو کارل مارکس کے نظام کو یعنی اشتراکیت کو اقبال کی نظم میں ابلیس مزدکیت کہا کرتا ہے، کہ یہ جو مزدکی کی جو منطق ہے، اس کا جو نظام ہے، یہ کیا اس چاک کیے ہوئے گریبان کو یہ سی لیں گے، رفو کہا جاتا ہے سینے کو۔ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچ گرد، یہ پریشان روزگار اشفت مغز اشفتہ۔ اور کہا کہ یہ جو اشتراکی لوگ ہیں جو گلی گلی کوچا کوچا پھرتے رہتے ہیں، یہ مجھے کب ڈرا سکتے ہیں؟ یہ تو انہیں تو کوئی کام ہی نہیں ہے، کوئی شغل نہیں ان کا، اسی لیے بس یہی اشتراکیت کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اور اشفتہ مغز، ان کی ذہنیت اور ان کا ذہن بھی پریشان ہے، دماغی توازن ان کا ٹھیک نہیں ہے، اور خیالات بھی ان کے اچھے نہیں ہیں، یعنی یہ ذہنی طور پر اور خیالی طور پر یہ معذور ہیں، لہٰذا مجھے ان سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابلیس کہہ رہا ہے کہ جمہوری نظام سے اور کارل مارکس کے نظام سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ خاکستر کہا جاتا ہے راک کو۔ ابلیس کو تو یورپ سے جو بھی بندہ اٹھتا ہے، جو بھی نظام وہ مرتب کرتا ہے یا جو بھی نعرہ اٹھتا ہے، ابلیس کہہ رہا ہے کہ مجھے مغرب کے کسی فرد اور کسی نظام سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب خطرہ کس سے ہے؟ خطرہ اگر ہے تو مجھے امت محمدیہ سے ہے، کیونکہ جیسے یہ امت محمدیہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت چوڑی تھی انسانیت کی رہنمائی کے لیے، اور جسے اللہ نے یہ خطاب کیا تھا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، جسے اللہ نے چنا تھا انسانیت کی رہبری کے لیے۔ تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد، ان کے چلے جانے کے بعد کیا ہوا؟ امت جل کر راکھ ہو گئی۔ لیکن اسی راکھ میں جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، اسی راکھ میں ایک شرار، ایک انگارہ ہے جو جسے آرزو ہے، اس انگارے میں یہ ایک ہمت ہے، ایک طاقت ہے، اس کا ایک ارادہ ہے کہ ہم نے انسانیت کو دوبارہ راہ راست پر لانا ہے، اور ہم نے سرمایہ دارانہ نظام کو، طاغوتی نظام کو شکست دینا ہے۔ یہ
امت میں کچھ ایسے لوگ رہا کرتے ہیں جن کی آرزو ہوتی ہیں، تو وہی لوگ کیا ہیں؟ امت جلی ہوئی ہے، جل کر راکھ ہو چکی ہے، اب اس میں انگارے کون سے ہیں؟ یہی لوگ ہیں جن کی آرزو یہی ہوتی ہے۔ اور ابلیس کہتا ہے کہ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو، کہ زیادہ تو یہی نہیں ہے کیونکہ امت وہ تو ہم نے جلا کر رکھ دی ہے، اب کہیں کہیں خال خال اسی قوم میں، اسی امت میں ابھی تک مجھے وہ لوگ نظر آتے ہیں۔ کون؟ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو، جو سحرگاہی، جو صبح کے آنسو سے وضو کرتے ہیں، جو رات کو اٹھتے ہیں اور فکر کرتے ہیں، اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں اور انسانیت کی رہبری کے لیے فکر مند رہا کرتے ہیں کہ یا اللہ کب آپ رحم فرمائیں گے، اور کب جو ہے یہ ساری انسانیت راہ راست پر آئے گی، اور کب ظالم کو ہم ظلم سے روکیں گے، کب مظلوم اور محروم طبقہ اس کو ہم اس کے حقوق اس کے دروازے پر دیں گے۔ تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ سحرگاہی سے وضو کرنا۔ اور پھر اسی حصے کے آخر میں ابلیس کیا کہتا ہے؟ جانتا ہوں جس پہ روشن باطن ایام ہے، مزدکیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے۔ ابلیس نے اپنے مشیروں سے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ جس پر روشن باطن ایام ہے، جس پہ زمانے کے پوشیدہ ایام، پوشیدہ دن جس پر ظاہر ہے، جانتا ہوں جس پہ روشن باطن ایام ہے، جنہیں پتا ہے کہ بھائی آنے والے وقت میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری منزل کون سی ہے، تو اب میں انہیں جانتا ہوں۔ جب میں انہیں پہچانتا ہوں تو اب تم جن چیزوں سے ڈرتے ہو، جمہوریت سے ڈرتے ہو، اشتراکیت سے ڈرتے ہو، تو مزدکیت یعنی اشتراکیت فتنہ فردہ، یہ مستقبل کا فتنہ ہمارے لیے نہیں ہو سکتا۔ ہمارے لیے اگر مستقبل میں کوئی فتنہ ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے، اسلام محروم طبقے کو اوپر لانے کا نام ہے۔ اور اللہ کے جتنے بھی پیغمبر آتے ہیں وہ ظالم کے ہاتھ کو پکڑنے کے لیے آتے ہیں کہ بھائی تم نے مزید ظلم نہیں کرنا، وہ غلاموں کو غلامی سے چھڑانے کے لیے آتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں کہ پوری دنیا کے جو انسان ہیں یہ اللہ کے بندے ہیں، سب برابر بندے ہیں، ان میں کوئی آقا نہیں ہے اور ان میں کوئی غلام نہیں ہے، کوئی سرمایہ دار نہیں ہے، کوئی غریب نہیں ہے۔ اور انہیں جس طرح ایک سرمایہ دار کو، ایک بادشاہ کو، ایک آقا کو جینے کا حق ہے، اسی طرح ہر انسان کو، غلام کو بھی ہے اور غریب کو بھی جینے کا حق حاصل ہے۔ تو یہ نظام پیغمبر لے کر آتے ہیں، لیکن جب پیغمبر چلے جاتے ہیں اور کچھ زمانہ جب گزر جاتا ہے تو یہی لوگ جو پیغمبر کی وارث بن جاتے ہیں وہ پیغمبر کے لائے ہوئے دین کو عبادت کا مجموعہ بنا دیتے ہیں، اور وہ کہا کرتے ہیں کہ پیغمبر نے کیا چھوڑا؟ بھئی نماز چھوڑی ہے، عبادات اور ذکر، تلاوت اور یہی چیزیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ پھر کوئی اسلام کی طرف نہیں آتا، حالانکہ نبی یہ سیاسی لیڈر ہوا کرتا ہے، یہ انسانوں کا قائد ہوا کرتا ہے، اور کون سے انسانوں کا؟ محروم طبقے کا قائد وہ صرف نبی ہوتا ہے اور نبی کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ابلیس کو اگر خوف ہے، اگر ڈر ہے تو اسلام سے ہے، اشتراکیت سے نہیں۔ اشتراکیت کو وہاں پر افغانستان میں انہوں نے شکست دے دی، اور جمہوریت
انہی کا لایا ہوا نظام ہے۔ تو آگے 8ویں حصے میں کیا ہوگا، اسی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی دین کے نام پر ہمارے ساتھ جو فریب ہو رہا ہے ہمارے مولویوں کی طرف سے، ہمارے حکمرانوں کی طرف سے اور ہمارے پیروں کی طرف سے، تو اسی نظم میں ہمیں سب کچھ نظر آ جائے گا۔ اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں دوسروں تک پہنچا دیجیے گا۔